الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصعب رضی اللہ عنہ سے سمبندھت چرچا کریں گے۔ مصعب پتر عمیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ نگری کے ایسے یووا تھے جو اتی سندر وستر دھارن کرتے تھے، جو بہمل بھی ہوتا تھا، قیمتی، خوبصورت، اور یہ اتنے سمجھدار اور ہوشیار تھے کہ اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کی پاون نگری میں مدینہ کے لوگوں کو پوتر قرآن پڑھانے کے لیے، پوتر قرآن سکھانے کے لیے اور اسلام کی اور بلانے کے لیے ان کو گرو بنا کر بھیجا تھا۔ یہ وہاں گئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی اور بلایا، اور مدینہ نگری میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں کسی نہ کسی ویکتی نے اسلام کو سویکار نہ کیا ہو۔ یہ مدینہ پہنچ کر اسعد پتر زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے اور لوگوں کو اللہ کی اور بلاتے رہے اور اسلام کے سپتھ پر لوگوں کو ڈالتے رہے، یہاں تک کہ کوئی سمانت ویکتی مدینہ میں ایسا نہیں بچا جس کے کان میں اسلام کی آواز پہنچی اور اس نے اسلام کو سویکار نہیں کر لیا۔ عمرو پتر جموح یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی ساری مورتیوں کو توڑ ڈالا، اور جب بدر کا یدھ ہوا اور ایسے ہی جب احد کا یدھ ہوا تو ان دونوں میں اللہ کے سندیشٹہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مصعب پتر عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ بخاری میں ورنت ہے، برا پتر عازب بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلے ہمیں قرآن سکھانے کے لیے جو آئے وہ مصعب پتر عمیر ہیں اور دوسرے عبداللہ پتر ام مکتوم ہیں۔ یہ دونوں ہم کو پوتر قرآن سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے بیچ بھائی چارہ کروایا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور مصعب پتر عمیر رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ عبد الرحمن پتر عوف رضی اللہ عنہ ایک بار جب وہ ورت رکھے ہوئے تھے، حالت صوم میں تھے، روزہ کی استھتی میں تھے، ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو وہ یاد کیا، انہوں نے مصعب پتر عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا اور کہا کہ جب ان کو قتل کر دیا گیا اور یہ مجھ سے بہت اچھے تھے تو ہماری استھتی یہ تھی، غریبی ایسی تھی، مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ جس کفن میں ان کو کفن دیا گیا، مصعب رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اور چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کتنا یوگدان دیا، کتنا بلیدان دیا، اور اللہ کے دین پر کس طرح ڈٹے رہے اور اسی دین پر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان سے پرسن ہو اور ان کو پرسن کر دے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔